حدیث مبارکہ میں بیان ہے، میں حج کے دن ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، جب نیزے کی یعنی آپ کے تلوے میں چھپ گئی، جس کی وجہ سے آپ کا پاؤں رکاب سے چپک گیا۔ تب میں نے اتر کر اسے نکالا۔ یہ واقعہ منہ میں پیش آیا تھا جب حجاج کو معلوم ہوا، جو اس زمانہ میں ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے قتل کے بعد حجاز کا امیر تھا، تو وہ بیمار پرسی کے لیے آیا۔ حجاج نے کہا کہ کاش ہمیں معلوم ہو جاتا کہ کس نے آپ کو زخمی کیا ہے۔ اس پر ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تو نے ہی تو مجھ کو نیزہ مارا ہے۔ حجاج نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ تم اس دن ہتھیار اپنے ساتھ لائے، جس دن پہلے کبھی ہتھیار ساتھ نہیں لایا جاتا تھا۔ عیدین کے دن تم ہتھیار حرم میں لائے، حالانکہ حرم میں ہتھیار نہیں لایا جاتا تھا۔ حدیث مبارکہ میں بیان ہے، حجاج عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، میں بھی آپ کی خدمت میں موجود تھا۔ حجاج نے مزاج پوچھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اچھا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ آپ کو یہ پرچہ کس نے مارا؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس شخص نے مارا جس نے اس دن ہتھیار ساتھ لے جانے کی اجازت دی، جس دن ہتھیار ساتھ نہیں لے جایا جاتا تھا۔ آپ کی مراد حجاج ہی سے تھی۔ حدیث مبارکہ میں بیان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن خطبہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن سب سے پہلے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، پھر خطبہ کے بعد واپس آ کر قربانی کرنی چاہیے۔ جس نے اس طرح کیا، اس نے ہماری سنت کے مطابق کیا، اور جس نے نماز سے پہلے ذبح کر دیا تو یہ ایک ایسا گوشت ہوگا جسے اس نے اپنے گھر والوں کے لیے جلدی سے تیار کر لیا ہے، یہ قربانی قطع نہیں۔ اس پر میرے ماموں ابو بردہ بن نیار نے کھڑے ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے تو نماز کے پڑھنے سے پہلے ہی ذبح کر دیا، البتہ میرے پاس 1 سال کی ایک پٹھیاں ہیں، جو دانت نکلی بکری سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بدلہ میں اسے سمجھ لو، یا یہ فرمایا کہ اسے ذبح کر لو، اور تمہارے بعد یہ 1 سال کی پٹھیاں کسی کے لیے کافی نہیں ہوں گی۔ حدیث مبارکہ میں بیان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں کے عمل سے زیادہ کسی دن کے عمل میں فضیلت نہیں۔ لوگوں نے پوچھا، اور جہاد میں بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جہاد میں بھی نہیں، سوا اس شخص کے جو اپنی جان و مال خطرہ میں ڈال کر نکلا اور واپس آیا تو ساتھ کچھ بھی نہ لایا، سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ حدیث مبارکہ میں بیان ہے، میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے تلبیہ کے متعلق دریافت کیا کہ آپ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اسے کس طرح کہتے تھے۔ اس وقت ہم منی سے عرفات کی طرف جا رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ تلبیہ کہنے والے تلبیہ کہتے ہیں، اور تکبیر کہنے والے تکبیر۔ اس پر کوئی اعتراض نہ کرتا۔